تیرے دل سے خیال مٹایا نہیں جاتا ماں تجھ کو چھوڑ کر کہیں جایا نہیں جاتا ماں سے محبت کرتے ہیں نا ایک بار لہب کے بولے یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ ماں تیرے دل سے خیال مٹایا نہیں جاتا ماں تجھ کو چھوڑ کر کہیں جایا نہیں جاتا ماں جو لذت ہے تیری ہاتھ تیری روٹی میں وہ کسی اور کے ہاتھ میں پایا نہیں جاتا اور کسی شاعری نے کیا ہی خود کہا تھا میں شہر طیبہ کی سینگ لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے لہب کے بولے یا رسول اللہ میں شہر طیبہ کی سینگ لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی وہاں سے تماشا اتنا کر گزرنا نبی کا عاشق ہو کر مرنا لوگ دیکھے تمہارا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی وہاں سے کبھی یہاں سے کبھی تو غوث الورا کے در سے کبھی تو خواجہ پیا کے گھر سے اپنا کام نکل ہی جاتا ہے کبھی ادھر اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیے تاکہ شہزاد کو چکر زیادہ نہ لگانا پڑے آپ کا بچہ کھڑے ہو کر بدعقیدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے ابے ہم نے امام احمد رضا خان کو پڑھا ہے تیری پیسہ کے تاجے سیر بنتے ہیں سیاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے صدیق اکبر سوڑا فاروق اعظم سوڑا عثمان غنی سوڑا مولا علی سوڑا کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے کیا کہنے نحمده نصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات روح فدا جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماہ علم و حکمت رد کل فرقہ باطلیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرات گرامی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے ہر جاندار کو موت آنی ہے اور اس کو فنا ہونا ہے
فنا ہونے کے بعد کیا حشر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو مرنے کے بعد کون سے انسان کا کیا حال ہوتا ہے وہ سماعت کیجیے۔ موت تو کافر و مشرکین کو بھی آتی ہے اور مومنوں کو بھی، دونوں کی موت میں فرق کیا ہے؟ موت بے ایمانوں کو بھی آتی ہے اور ایمان والوں کو بھی۔ اچھا، جب موت ایمان والوں کو بھی آتی ہے اور بے ایمانوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، تو آخر دونوں کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے وہ سماعت کیجیے کہ جب کوئی کفار و مشرکین میں سے کوئی مرتا ہے بڑی شدت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد جب کفار و مشرکین کو کسی کو جلا دیا جاتا ہے، اور کچھ بے ایمان ایسے ہیں کہ ان کو تو مٹی بھی دینے کے بعد ان کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ کفار و مشرکین کی جب موت ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ، اور جب پھر اس دنیا سے مر کے جاتا ہے ان کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن ان سے بھی سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، اور ان پر فوراً جہنم کی آگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور عذاب ہونے لگتا ہے۔ اور انہیں میں کچھ بے ایمان بدعقیدے لوگ بھی ہیں جو مرتا تو ہے ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد ان سے بھی سوال و جواب ہوتا ہے، اور جب سوال و جواب ہوتا ہے تو انہوں نے بھی جواب نہیں دے پاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو سچا سنی بریلوی جنتی مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے تو سچا ایمان والا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاشق رسول اور مجدد اعظم کا نام ہے۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، کس کو جانا؟ ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے نبی کو جانا اور انہی کو مانا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کوئی نہ کرے، یعنی اپنے دوست، بھائی، بہن، خاندان، رشتہ دار سے زیادہ، یہاں تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ پتا کیا چلا کہ جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، سچی محبت سے مراد حرام کھانا نہیں ہے، نبی کا نام تو لیتے ہیں مگر چغل خوری، نبی کا نام تو لیتا ہے لیکن بدکاری، نبی کا نام تو لیتا ہے مگر حرام خوری، نبی کا نام تو لیتا ہے وہابی جیسے بدبودار جہنمی کتوں سے رشتہ داری۔ ایسا نہیں ہے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان، مال، دھن، ہر کچھ سرکار یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نچھاور کر دے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ انہیں جانا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا کوئی حرام کاموں سے کام، نہ رکھا کوئی بددینوں سے کام، نہ رکھا کوئی گستاخوں سے
سے کام، نہ رکھا کوئی دنیا داری رشوتوں سے کام، بلکہ اگر کام رکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین فرمان کے مطابق زندگی بشر کر کے جو اس دنیا سے گیا. اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد الحمدللہ ہم دنیا سے مسلمان گئے. اب جب مسلمان ہو کر گئے تو اب دیکھیے قبر میں سب کو دبا ہوتی ہے، سب کو قبر دباتی ہے، لیکن جو شخص جو غلام نبی ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بشر کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، سرکار سے سچی محبت کر کے جاتا ہے تو قبر ان کو بھی دباتی ہے. لیکن بددینوں کے، بے ایمانوں کے، کفار و مشرکین کے اور ایمان والوں کے دبانے میں دونوں میں فرق ہوتا کہ جب کوئی شخص حرام کھا کے اور گناہ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے ان کو قبر ایسی دباتی ہے، بے ایمانوں کو ایسی دباتی ہے کہ باضابطہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، اور تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ سچا اور اس کے حلال کھا کر سچا ایمان کے ساتھ شریعت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر ان کو بھی دباتی ہے. لیکن ان کو کیسا دباتا ہے وہ دیکھیے کہ قبر دباتی ہے. لیکن روایتوں میں آیا ہے کہ جیسا کوئی ایک شخص ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں رکھے اور تھپ تھپائے تو بچے کو اتنی محبت محسوس ہوتی ہے، آرام محسوس ہوتا ہے کہ بچہ وہیں سو جاتا. اس طرح کی نیک لوگوں کو قبر دبائے گی اور پھر ان کو کچھ محسوس تک نہیں ہوگا اور ان سے سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ. ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. آگے حدیث پاک میں آتا ہے جھگڑا بدعقیدوں سے اسی پر ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے. کچھ بدعقیدے جو کہتا ہے نا وہ یہی پھنستا کہ جب کوئی بے ایمان جاتا ہے نا بدبودار تو ان سے جب کہا جاتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے. لیکن جب ایمان والا سنی بریلوی جنتی مسلمان عاشق رسول ہو کر اس دنیا سے گیا ہے نا ان سے کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں آیا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل کہ اس مرد مجاہد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ کیا کہتا ہے نہیں ہوگا سوال، کیا کہا کرتا تھا. یعنی تو روئے زمین پر دنیا میں اس سے پہلے ظاہری حیات میں معاذ اللہ کیا نبی کو اپنے جیسے بشر کہتا تھا، نبی کو اپنے جیسے کہتا تھا، اپنے بڑے بھائی جیسا کہتا تھا، حضور کے علم غیب کا انکار کرتا تھا، حضور کی شان و عظمت کا انکار کرتا تھا؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ کیا کہتا تھا. تو اگر وہ مردہ مومن ہوگا تو کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہے، میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ بندہ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے لگے گا. اور پھر غیب سے آواز آئے گی کہ بندہ حق کہا، سچ کہا، ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور ان کو آرام ہی آرام ہو جائے گی اور کہا جائے گا سو جا جیسا سوتا ہے. سبحان اللہ. نیک بندوں کے لیے یہ ہے اور بے ایمانوں کے لیے تکلیف ہے کہ دردناک عذاب ہے. بے ایمان تو بے ایمان جو ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بے نمازی ہو کے جاتا ہے ان کو بھی سخت عذاب ہوتا ہے. ایک ایسے سانپ مسلط کیا جاتا ہے بے نمازی پر کہ اگر وہ سانپ اپنے ڈم سے پہاڑ کو مارے تو پہاڑ ریزہ اٹھ جائے گا اور وہ سانپ جب ایک بار دستا ہے تو زمین کے اندر 7 گز اندر چلے جاتا ہے. بے نمازی کوئی اگر ایمان کے ساتھ بھی جاتا ہے تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمانوں کی تعلیمات کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بھی بسر کرنی چاہیے اور اسی کے بعد ہم کو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. دیکھیے صحابہ کرام نے مومن ہے اور ایسے مومن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بشر کی تو اللہ
तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं सहाबी करام से राजी हूँ और ये मुझसे राजी है, मैं इनसे राजी हूँ। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें जिंदगी बशर करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म में कुछ गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये बड़ी तेजी के साथ खतीब उस्ताद आप ही की गाँव में रहने वाले हजरत आलिम नबी फाजिल जलील